ہمیشہ میری زندگی میں پولیٹیکل زندگی میں کی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز، ان کو میں آج سلام پیش کرتا ہوں۔ علی آپ کو، جبران کو، اظہر کو، ساری پوری سوشل میڈیا ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے ایک ورلڈ ریکارڈ آئی تھنک ایک ورچوئل جلسہ جو آپ نے کرایا خان صاحب کے جلسے، تو ویسے ہی ایک ریکارڈ بریک کرتے تھے، لیکن آج آپ نے دکھایا ہے کہ ہر مصیبت کے اندر آپ لوگ ایک راستہ نکال لیتے ہیں، ایک ٹیکنیکل راستہ اور ٹیک سیوی راستہ نکال لیتے ہیں، تو آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ میں صرف اس چیز پہ بہت جلد بات کروں گا کہ ہم سے اکثر آپ لوگ خاص طور پہ اوورسیز یا جو انٹرنیشنل نیوز زیادہ دیکھتے ہیں، ان کئی شوز آپ دیکھتے ہیں جب اسرائیل اور فلسطین کی جب بات ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو آپ سے ہوسٹ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ نے حماس کو کنڈیم کیا تھا ان کے ٹیررسٹ اٹیک پہ، پھر آپ آگے بات کریں۔ ایک کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے کہ پہلے آپ بولیں کہ جی جو اٹیک ہوئے تھے وہ ٹیررزم اٹیک ہے، اور باقی جو سب کچھ ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہے۔ یہی چیز، یہی فلسفہ اس وقت پاکستان میں آ رہا ہے۔ ہمارے لیڈرشپ نے عمران خان سے لے کے سب سے نیچے ورکر لیول تک، یوتھ نے، ہر بندے نے، بچے نے مئی 9 کو کنڈیم کیا۔ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر یا کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ایسا ہے نہیں جو کبھی کسی قسم کی وائلنس یا کبھی کسی قسم کا ایکسٹریم میجر پہ جانا پی ٹی آئی کا فلسفہ سمجھے۔ ہماری ایتھوس میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے فلسفے میں نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنی 30 سال کی سیاست میں کئی ایسے موڑ واپس لیے ہیں جہاں وہ سمجھتے تھے کہ وائلنس ہوا ہے۔ جب وہ اسلام آبادی دھرنے میں پہنچے تھے، وہ وہاں سے اس لیے اس رات نہیں رکے کیونکہ وہ ان کو فکر تھی کہ یہاں وائلنس نہ ہو جائے اور کچھ کوئی غلط بات ایسا نہ ہو اور لوگوں کی جان نہ چلی جائے۔ مئی 9 کو پی ٹی آئی کیٹیگوریکلی کنڈیم کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے جواب یہ بھی دینا ہے کہ ہم صرف مئی 9 صرف کور کمانڈر ہاؤس کو کنڈیم نہیں کرتے، ہم ہر اس ریڑھی والے کی، اگر اس کی ریڑھی بھی خراب ہو گئی یا کسی دکان والے کی دکان ٹوٹ گئی ہو، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم کسی قسم کی وائلنس میں بلیو نہیں کرتے۔ ہمیشہ خان صاحب نے پیسفل پروٹیسٹ رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مئی 9 اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر آج جو ظلم ہو رہا ہے، یہ حالات پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، تو مجھے یہ خالی کوئی جواب دے دے کہ ایک شخص جو ایک جہاز گرانے کے لیے تیار تھا جس کے اندر 300 لوگ تھے، انکلوڈنگ فوج کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کا آرمی پرسنل بیٹھا ہوا تھا، سویلینز پاکستان کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ جہاز گرانے کے لیے تیار تھا، 300 لوگوں کی قتل کرنے کے لیے تیار تھا اور آرمی کے ہیڈ کو مارنے کے لیے تیار تھا، اس کو آپ دہشت گرد نہیں کہتے؟ آج وہ دہشت گرد کے اس کو ایئرپورٹ آ رہے ہیں، پھولوں کے ہار آ رہے ہیں، اس کو ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک اٹیک تھا جس کو پوری پی ٹی آئی کنڈیم کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ بہت یہ برا ایک واقعہ ہوا ہے، ہماری ایک ہسٹری میں ایک ڈارک دن ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایک بندہ، اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے، اس وقت جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل مشرف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان نے اس نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہینس اس کے بعد 10 سال کا ایک مارشل لا آیا تھا اس چیز پہ۔ تو جو بندہ 300 لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہو، یاد رکھیں اس کو ایک دہشت گرد کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی، زرتاج بہن بھی کہہ رہی تھی، باقی بھی، کہ کنوکٹڈ کرمنل تھا، تو اس وقت پاکستان میں ایک بندہ جو ایک جہاز گرانے کی کوشش کی گئی تھی اس نے، اور ایک کنوکٹڈ کرمنل کرپشن چارجز پہ تھا، آج اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم بنے۔ مجھے صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں، اور یہ اوورسیز اور جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اس قسم کے حالات کوئی سٹیبلٹی پاکستان کے اندر نہیں لے کے آئیں گے۔ اس قسم کے جو پولیٹیکل جو یہ انسٹیبلٹی ہے، یہ اربوں روپے الیکشن میں خرچ کرنے سے اس میں کوئی سٹیبلٹی نہیں آئے گی اگر ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی یہ نہ فیل کرے کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوا ہے، اس کو the right of self determination، اس کا جو ووٹ ہوا ہے وہ یقیناً کچھ حد تک تو ایٹ لیسٹ اس کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، ورنہ تاثر جو ایٹماسفیئر رہے گا پاکستان کے اندر وہ ایسے انسٹیبلٹی کا رہے گا، اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، اکنامک اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ آپ جو بھی ہمارے آس پاس کے ملک دیکھیں، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے ٹرکی ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، ایک چیز انہوں نے سب نے قائم کی ہے پچھلے 10 سالوں میں، وہ ہے اسٹیبلٹی،
प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देखें, 15 साल से वहां थी, स्टेबिलिटी आई मुल्क में। जब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखते हैं, स्टेबिलिटी थी, चाहे हम उनके चीजों के साथ अग्री करें या ना अग्री करें, स्टेबिलिटी आई थी। पाकिस्तान में ये जो खेल है 2 साल 3 साल का, फिर हटाओ, 2 साल 3 साल का, फिर लड़ाई करो और हटाओ, इससे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ आती है कि लोग एटलीस्ट उस वक्त अपनी जो डिसीजंस होती हैं मुल्क के लिए, अपने बिजनेस की डिसीजंस, अपनी फैमिलीज की डिसीजंस, वो कोई सर्टेनिटी के साथ वो डिसीजंस लें, और आप लोगों से ये बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो लिहाजा याद रखें कि इस वक्त जहां हमें कहते हैं कि हमारे लोगों से, या कई उस वक्त खान साहब को जिस तरीके से घसीटा गया था, लोगों के जज्बात उनके काबू में नहीं थे और उन्होंने जाके एक कंडेमेबल हरकत की थी, उसके बावजूद भी जो इंसान आपके चीफ को मारने की कोशिश करे आसमान में, जहाज में, उसको आज फूलों का हार पहनाया जा रहा है। तो याद रखें ये चीज, क्योंकि यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत ज्यादा हैं। मैं आप लोगों को ये भी कहता हूं कि याद रखें कि जब हमारी हुकूमत थी, जिस वक्त हम आए थे, हमारे रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानियों से आते थे कुछ 28 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की हम पीक पे लेके गए थे कुछ 32.5 बिलियन डॉलर्स पे। याद रखें कि जो 4 बिलियन डॉलर्स हैं, आज हम हर मुल्क में जा रहे हैं कि हमें 1-2 भी दे दें। तो खान साहब हमेशा कहते थे कि जो ताकत है जो हमें इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालेगी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। जब ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आती है, पाकिस्तानी लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट आती है, और आप देखते हैं कि एक आपको हर मुल्क में जाके भीख मांगने की या लोन्स लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुल्क के अंदर से आता है और मुल्क के लोगों से ही आता है। मैं आखिरी चीज एक कहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आखिरी एक चीज याद रखें कि इमरान खान सच्चा अगर ना होता ना, तो आज ये इंटरनेट को डिस्टर्ब करने की जरूरत ना होती। और याद रखें कि अगर आपका लीडर, अगर आपका कायद सादिक और अमीन ना होता ना, तो ऐसे इद्दत जैसे घटिया केसेस उनके ऊपर नहीं करने की जरूरत होती, और कोई हजारों अजीजिया और हुदैबिया टाइप केसेस होते और पैनामा लीक्स के केसेस होते। ये सिर्फ इद्दत का केस, और इसलिए इसको इतनी तेजी से चलाया जा रहा है क्योंकि और हमारे सादिक और अमीन लीडर पे और कुछ है नहीं, इसलिए ऐसे गिरे हुए केसेस बनाए जाते हैं इमरान खान के खिलाफ। अगर इन किसी केसेस में भी कोई सच्चाई होती बाकी केसेस में, तो इद्दत वाला केस नहीं जरूरत। इद्दत जैसी चीज इन पर्सनल केसेस, घटिया केसेस के ऊपर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि बाकी केसेस के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कोई वजन नहीं है, इसलिए आपको ऐसे केसेस की जरूरत होती है। ये आपको बताता है कि आपका लीडर सच्चा है, सादिक और अमीन है, और आप लोग जो इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सच और हक के रास्ते पे खड़े हुए हैं। कभी अपना रास्ता ना भूलना। इंशाल्लाह जैसे भी होगा, जीत हमेशा सच की होगी। सच हमेशा एक ही होता है, 2 होते नहीं है। इससे मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं फिर से, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया सबका।